बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल के साथ खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर। नाज़रीन, 15 नवंबर को गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन हो गया। इलेक्शन भी हो गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया और धांधली का शोर भी मच गया। और उसके साथ साथ ये हुआ कि PDM का एक इजलास भी हो गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहला इनकार ही ये है कि जी ये जो इलेक्शन है ये धांधली हुई है, हम नताइज तस्लीम नहीं करते। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हम यहीं से आज की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। तज़ीन अख्तर साहब, धांधली का शोर मचता है, उसके जब भी इलेक्शन होते हैं हारने वाले धांधली का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, उस पर बातें भी करते हैं। अच्छा, ये फिर एक सिलसिला चल निकलता है। परसों जो इलेक्शन के बाद से हमने प्रोग्राम किया तो उसमें भी हम लोगों ने इस तरह की बातें की थी। लेकिन अब जो इजलास हुआ है PDM का, तो उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने एक तो नताइज को मानने से इनकार कर दिया है और उसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम हर तरह से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो आइन की इस्लामी शिकें हैं उनको मजबूत करेंगे। और इन सारी बातों के ऊपर जो हावी चीज़ है, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी कोरोना की वजह से या कोरोना की ज़्यादती की वजह से तमाम सियासी जलसों पर पाबंदी लगा दी जाए। अब हम कहाँ खड़े हैं? जी, हम उधर ही खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे अपना 2.5 साल पहले खड़े थे क्योंकि काम काज तो हुआ कोई नहीं भाई, बल्कि 2.5 साल पहले भी नहीं, उससे पीछे हम खड़े हैं। अब अभी काम काज सारे बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई जो है वो ऊपर ही ऊपर चले जा रही है और तनख्वाहें और आमदनी है कोई नहीं, तो बचतों में से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो अब मतलब 5 साल पीछे की पोजीशन पे जा खड़े हुए हैं। PDMA का इजलास जो है ये एक अपोजिशन की तरफ से बड़ी एक पेशरफ्त है। पेशरफ्त मैं ऐसे कहूँगा इसलिए कि पिछले दिनों में और ख़ास तौर पर पेशावर में बम धमाके के बाद जी, और हम अपने प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं, जो ही शेख रशीद साहब ने बात की थी कि जी दहशतगर्दी हो सकती है और इसका ख़तरा है। ठीक है, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला भी इस पे बोले, उन्होंने तालिबान की बात की, रिकॉर्ड के ऊपर है कि जो है वो तालिबान ने हमले किए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बात की उन्होंने कि अगर वो ना करती तो ज़िंदा रहती। ठीक है, अगर हमारी बात मान लेती तो। ये दोनों शेख रशीद पे तो हमने बात की सारी कि ये बराह रास्त एक धमकी है। बिल्कुल। ठीक है, और फिर उसके कई दिन बाद पेशावर में हो भी गया। उससे पहले भी एक कोयटा में भी धमाका हो गया। कोयटा में हमले हुए थे पाक फौज के जवानों हाँ पे। जी। तो बात ये है कि जो उस दिन से लेके फिर वो PDM ने मुलतवी कर दिया पेशावर का जलसा। बिल्कुल। ठीक है, फिर GB के इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया और साथ साथ इन्होंने कोरोना को भी उठाए रखा। हाँ, क्योंकि कोरोना भी एक इनके पास हथियार है ना कि जी रुकावट के लिए, ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इन तमाम बातों और इनके साथ ये भी चलता रहा कि PDM में दरारें आ गई हैं। वो बिलावल ने इंटरव्यू जो दिया BBC को, उसने अपनी जगह पे ठीक बात की। भाई हमें हैरत हुई मियाँ साहब ने जब नाम लिए फौजी हुकाम के, तो ज़ाहिर है मियाँ साहब का वो अपना फैसला था, उसने सही बात की। भाई उन्होंने नाम लिए हैं तो उनके पास कुछ होगा। ठीक है, उसको फिर बनाया गया जी, बिलावल ने मियाँ साहब का मुस्तरद कर दिया। मतलब दरार डालने की कोशिश की गई। ठीक है, ये सारी कोशिश। फिर GB के इलेक्शन में ये सिलसिला चलता रहा कि बिलावल को यकीन दहानी कराई गई है और GB के इलेक्शन के बाद जो है वो PDM में मज़ीद रिफ्ट आएगी सामने। तो इन तमाम बातों के तनाजुर में आज जो PDM का इजलास हो गया है और जिसकी ब्रीफिंग दी है मौलाना फजलुर रहमान ने और जिसमें सारे रहनुमा शरीक थे, वो एक पेशरफ्त है PDM की तरफ से। इसमें उन्होंने बताया है कि हम अभी तक इंटैक्ट हैं, इकट्ठे हैं, और इसमें उन्होंने बताया है कि हमारा मौक़िफ़ अब तक वही है जो पहले दिन से है। बिल्कुल, कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भिजवाना ही भिजवाना है। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया है कि हम मजबूत भी हैं और डटे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक पैगाम है PDM की तरफ से। और
جو جی بی کے الیکشن کے نتائج کا استرداد ہے مسرت کیا انہوں نے، ان کے پاس اپنے ٹھوس وجوہات موجود ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے پاس بھی، مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی، اور مولانا فضل الرحمان کے بھی ایک ممبر تو وہاں سے منتخب ہو گیا ہے، تو باقی جو ہیں جن حلقوں میں ان کے امیدوار تھے، ظاہر ہے ان کے پاس بھی اطلاعات ہیں۔ JUIF جو ہے جی بی میں ایک پارٹی کے طور پہ موجود جانی رہی پہچانی جاتی ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں دھاندلی کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں، موجود بھی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ جہاں پہ اپوزیشن مضبوط ہے وہاں پہ پولنگ سلو کر دینا، خواتین کے جو ووٹ ہیں وہ ٹھپے خود لگانا، یا پھر جہاں پہ اپوزیشن کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں ان ووٹوں کے اوپر ڈبل مہر لگا دینا۔ اب ڈبل مہر سے وہ ووٹ کینسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حلقہ ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کا امیدوار چند ووٹوں سے ہارا ہے، ٹھیک ہے، 10-15 ووٹوں سے، لیکن وہاں پہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ڈبل سٹیمپنگ کی وجہ سے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تو یہ دھاندلی تو ہوئی ہے وہاں پہ، یہ تو بات طے ہے۔ اور سب سے بڑی دھاندلی بھی ہم نے بات کی تھی، وہ جو شہد والے صاحب وہاں پہ پھرتے رہے ہیں، ہاں جی، مطلب آفر کرتے رہے ہیں، مکھیوں کی طرح اڑتے رہے، بن بناتے رہے ہیں وہاں پہ۔ تو PDM کا یہ اجلاس جو ہے یہ ایک انہوں نے میسج دیا ہے کہ تمام تر حکومتی کوششوں، ہتھ کنڈوں اور داؤ پیچ کے باوجود اب تک ہم ایک ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بڑی انہوں نے اہم کر دی جو اسی اس میں، اس پہ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ شوگر مافیا کو 400 ارب کا فائدہ پہنچایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شبر زیدی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جی یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی ان کو ہم نہیں پکڑ سکتے۔ شبر زیدی صاحب کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ شبر زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جی جب ہم کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو نہ پکڑا جائے کیونکہ یہ تو ہمارا فائنانسر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح کی بات جو ہوئی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے یقیناً۔ وہ اس لیے کہ PTI کا اور عمران خان صاحب کا تو سارا نیریٹو جو شروع سے ہے، جو نظریہ سارا ہے وہ ہے اینٹی کرپشن، کہ میں یہ دوسروں کو کہتے ہیں چور چور ڈاکو ڈاکو، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کہ تھک جاتے ہیں بول بول کے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک چور ان کی اس بکل میں ہے اور ایک ڈاکو ان کی اس بکل میں ہے، وہ وہاں سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ٹھیک نوٹ کرایا، یہ 400 ارب نہیں ہے، یہ 425 ارب سے زیادہ ہے جو فائدہ پہنچایا گیا، جس میں وہ جہانگیر ترین کا، خسرو بختیار کا بھی نام آتا رہا۔ اب جہانگیر ترین آئے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر FIA نے کیس بنایا ہے، وہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، ان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور یہ بات جو ہے فضل الرحمان صاحب تو ابھی کر رہے ہیں، یا ان کے کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کے اپنے MNA طاہر صادق صاحب وہ ریکارڈ پہ آگے کر چکے ہیں، جو ہم نے اس پروگرام پہ بات بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کہ دوسروں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتی ہے، وہ اصل میں خود اور اس کے جتنے اسٹالورٹس ہیں، جتنے اس کے سپاہ سالار، جتنے اس کے وزیر مشیر ہیں، اصل میں وہ خود چور ڈاکو۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے کہ جی پیسہ ان کے ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے، اس میں ان کی ہمشیرہ کا نام بھی آیا تھا، جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ساتھ یہ دیکھیں کہ جو ان کی وزیر ہیں، وزیروں کے اپنے متضاد بیان ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری اور بات یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جی ان کے ساتھ یہ کرپشن ادھر نکل آتی ہے، ایک اور بہت بڑی کرپشن ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اتنا قرضہ 3 ماہ میں نہیں لیا جتنا انہوں نے لیا ہے، 36,000 ارب تک لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ اتنا قرضہ صرف 3 ماہ میں لیا، جتنا قرضہ کسی نے 5 سال میں لیا، یہ اس سے زیادہ یہ 2.5 سال میں یا 2 سال میں لے چکے ہیں۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے صورتحال۔
वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल में दोबारा खुश आमदीद। तज़ीन अख्तर साहब और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। तज़ीन साहब, हम लोग बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, लेकिन एक बड़ी गैर संजीदा किस्म की एक बात है कि जमहूरियत का हुस्न है जलसा, सियासी पार्टियां जलसे करती हैं। मान लिया कि अभी जो कोरोना की जो लहर आई है उसमें पाकिस्तान में एक तेज़ी आ गई है। कल की जो रिपोर्ट है, पेशेंट जो हैं जो अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं वो 2440 के करीब हैं जो अस्पतालों में गए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से अब ये भी आ गया है कि जी जलसों पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए, या लगा दी गई है। पीडीएम ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है कि जी हम ये बहानेबाजी नहीं चलने देंगे। क्या जलसे अब होंगे या नहीं होंगे? देखें ना, पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है ना। हाँ जी, ठीक है कि अगर आपने ये काम किया और इस तरह की चीज़ें हुकूमत की तरफ से आ गई हैं, एनसीओसी की तरफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने इसको इसीलिए पर्टिकुलरली नाम लेके कि कोरोना की आड़ में अगर जलसों पे पाबंदी लगाने की कोशिश की तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। बात यह है कि कोरोना जितना है उतना है, ठीक है, और ये भी बात हकीकत है कि हुकूमत वक्त जो है उसके मफाद में है कि कोरोना जो है वो संगीन रहे, क्योंकि हुकूमत वक्त की कोई कारकर्दगी नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, ठीक है, और फिर हुकूमत वक्त जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अमन व अमान नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, खौफज़दा है, हर भूखलाहट का शिकार है, और वो बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये दूसरों को कहते हैं घबराना नहीं है, ये खुद घबराए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी हुकूमत जो है उसको अपोजिशन कोई भी बड़ा जलसा कर लेगी तो ऐसी हुकूमत के लिए वो एक इंतहाई जो है वो एक खौफनाक एक मंज़र होता है। तो ऐसी हुकूमतें जो कि डिलीवर करने में नाकाम हो वो इस तरह के मसाइल लाती हैं सामने। इसी में ये जंगी जुनून भी आप शामिल कर लें। जैसे मोदी सरकार जो है उसने दोनों इलेक्शन जंगी जुनून पैदा करके उसने जीते, वरना मसाइल तो उसने कोई हल नहीं किए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब फेल हैं बिल्कुल अभी तक, ठीक है, और जो ये कोरोना है, कोरोना उनको एक कवर देता है, ठीक है, कि घर में रहो, बंद हो जाओ, ठीक है, और चूँकि अब एक आफत है, ठीक है, कोरोना की आफत है हमारे ऊपर, तो हुकूमत के साथ तावन करो सारे मिलके, ठीक है। तो इसी में वो जलसों पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। लेकिन अब जो स्टेज है इसमें मैं ये बात आपके जो सामीन हैं उनके साथ ये शेयर कर दूं कि पीडीएम तो चलो फिर भी ताकतवर लोग हैं, उनके पास वोटरों की और कारकुनों की बड़ी तादाद है, वो 11 जमातें हैं, ठीक है। तो लेकिन एक आम आदमी जो है, अगर इन्होंने अब बैन लगाए, अगर इन्होंने अब दुकानें ज़बरदस्ती बंद की, अगर इन्होंने अब दीगर कारोबार जो हैं वो ज़बरदस्ती बंद किए कोरोना के ऊपर, तो आम बंदा भी बगावत करेगा इनसे। अच्छा, एक और चीज़ है, फैसले का फुकदान बहुत ज़्यादा है इस गवर्नमेंट के पास। वो पिछले 3 हफ्तों से बच्चों के स्कूलों के कॉलेजों के हवाले से मिनिस्ट्री एजुकेशन फ़ैसला करना चाहती है कि आया ये स्कूल कॉलेजेस खुले रहें या बंद हों। वहाँ आपके पास फ़ैसला नहीं हो रहा, जहाँ पे आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है, वहाँ बच्चे बचाने हैं। दूसरी तरफ पीडीएम का जो पीडीएम समेत तमाम जलसे उसको अपने बैक जंबिश कलम बंद कर दिया है। उसका फैसला अभी फिर अगले पीर तक ले गए हैं कि जी अगले पीर में दिन। लेकिन वो आप वज़राए तालीम के इजलास की बात कर रहे हैं जो कल हुआ है। तमाम वज़राए तालीम ने कहा है कि खुले रखें तालीमी इदारे। हाँ जी, उन्होंने बंद करने की मुखालफत की है, ठीक है। अब बात पहुंची है एनसीओसी के इजलास तक, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और उसमें हतमी फ़ैसला होगा। फिर अगले हफ्ते फिर इजलास बुलाया जाएगा वज़राए तालीम का और उनको हुक्म सुनाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुकम्मल जो बंदिश है जी वो बिल्कुल कामयाब नहीं होगी और ना इस हुकूमत को करना चाहिए। और अलबत्ता अवाम भी और जलसों के जो कारकुन भी हैं उनके लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई हाथ धोने में, सफाई रखने में और मास्क पहनने में कोई हर्ज नहीं है।
ہاں جلسے جلوس میں جائیں، اپنا خیال خود رکھنا ہے، وہ آپ ضرور آبزرو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، الیکشن ہو گیا جی بی میں، حکومت بننے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کب تک بن سکتی ہے ان کی؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی ہم بات کرتے ہیں نا جی، کہ پی ٹی آئی کے دانے پورے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کا ہوم ورک نہیں ہے، پی ٹی آئی ہے ایک دگڑ دوس پارٹی، ٹھیک ہے، کہ آ جاؤ جی، کر لو جی، اس کو پکڑ لو جی، جو اس کو جیت پکڑ سکتا لو ہے جی، وہ آ جائے، جو ٹھیک ہے، ہار سکتا ہے اس کو ہم ٹکٹ نہیں دیں ٹھیک گے، ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ پارٹی ہے۔ اس میں کوئی لکھت پڑھت یا کوئی سنجیدہ دماغ جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ پارٹی ہے کہ اچانک یہ کام کرنا ہے جی، چلو جی یہ کام کر لو جی، پھر پتہ چلا وہ ہو نہیں، یہ تو غلط ہو گیا، تو پھر یو ٹرن لے لیا جی، ٹھیک ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب ہم اس کو صحیح کریں۔ یہی تاریخ ہے نا اس کی، بالکل یہی تاریخ ہے۔ کوئی آرگنائز چیز، کوئی منظم، کوئی مہذب چیز پی ٹی آئی کے اندر کوئی آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتائیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے چور چور ڈاکو ڈاکو اور کرپشن کے نظریے کی، جس کی یہ خود خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، ان کے دور میں سب سے زیادہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان کے دور میں سب سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، بے روزگاری پیدا کی جا رہی ہے۔ ابھی تو ہم اخلاقیات کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں ہے، وہ تو پورا پروگرام کرنا پڑے گا۔ ان کے اندر جو تنظیم سازیاں ہیں، یہ جو موبائل ہیں، اس کے اندر جو ان کی اخلاقیات نظر آتی ہے، یہ وہ تلال کو لے کے تو ان کو ایک بٹیرا ہاتھ آ گیا، ورنہ تو ان کی تنظیم سازیاں پہلے سے آ چکی ہیں سامنے، اور یہ تنظیم سازیوں کے لیے رات 12 بجے بلاتے رہے ہیں خواتین کو، وہ ریکارڈ پہ ساری ان کی اپنی خواتین کے سٹیٹمنٹ ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے نا۔ بالکل، تو بہت ساری اب یہی چیز جو ہے، ہم نے گزشتہ پروگرام میں نے یہی بات کی تھی کہ جو پارٹی پاکستان میں ایک پیج پر ہونے کے باوجود، سب کچھ پیچھے سپورٹ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکی اور اس کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، وہ یہاں پہ کیا کرے گی؟ لہٰذا اب جب کہ آج ہو گئی 17 تاریخ، 15 نومبر کی شام سے پی ٹی آئی جیت چکی ہے، آج 17 تاریخ کی شام ہو چکی ہے، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کوئی نام آیا سامنے؟ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے تو کوئی ایسا سنجیدہ آدمی نظر نہیں آ رہا، نہیں آیا نا، یعنی ہوم ورک نہیں ہے نا میرے بھائی۔ انہوں نے دگڑ دوس کر کے یہ الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو ٹکٹ دے دو، اس کو پکڑ لو، یہ نون والا ادھر لے لو، یہ پیپلز پارٹی والا لے لو، آ گیا، اس کو پٹا ڈال دو، ٹھیک ہے۔ ان کے جو جیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ 10 ہیں، 12 ہیں، جتنے بھی ہیں، ابھی ختمی نتیجہ نہیں آیا، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک ایسا بندہ نہیں ہے جن کے متعلق ان کو پتہ ہو کہ یہ لیڈ کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ باقی لوگ اس کو فالو بھی کریں گے کہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو انہوں نے نامزد کرنا ہے، کیا باقی 9، 10، 11 جو بھی فالو ہوں گے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اس پہ یقین بھی ان کا ہے یا نہیں۔ ان 2 کوالٹیز والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب ایک مقررہ مدت کے اندر انہوں نے حکومت بنانی ہے، اور آپ کو اگر یاد ہے تو جولائی 2018 کا جو انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اس کے بعد بھی یہ ایسے ہی تھے، یہی پوزیشن تھی۔ وہ تو بلکہ صدر صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے، 14 اگست سے 2 دن پہلے، پھر جب کہ مدت ختم ہونے والی تھی، ہاں جی، کہ انہوں نے خط لکھنا ہے جی، ہم نے اکثریت حاصل کر لیا، اب ہم حکومت بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس اعتماد ہی نہیں تھا یہ، وہ تو آخری دن صدر ممنون حسین نے پھر خود اجلاس بلا لیا، یاد کرایا، خود اجلاس بلایا کہ بھائی آؤ اور آ کے حکومت بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب 2.5 سال بعد یہ پھر اسی پوائنٹ کے اوپر ہیں۔ ایسے لوگ کیا ڈیلیور کریں گے، اور یہ جی بی جیسے حساس علاقے میں کیا ڈیلیور کریں گے، وہاں پہ کیا ایک مثبت تبدیلی لائیں گے، اس کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب، جو یہ ساری سیاسی جماعتیں دوسری اکٹھی ہو کے اپنا پی ڈی ایم جو ہے، یہ متحد رہیں گے؟ اتحاد میں ہی ان کی بقا ہے، بقا جو ہے نا، سروائیول، ہاں جی، وہ آپ کو متحد کر دیتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں،
جس طرح کے لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں، جس طرح ان کو پیچھے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح مخالفین کو غدار اور چور اور ڈاکو قرار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہا ہے، ان سب کو پتہ ہے، سیانے لوگ ہیں سارے، ہاں جی، ایک سے ان ایک کو پتہ ہے کہ جو ہے اتحاد میں ہی ہماری بقا ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان میں پھوٹ ڈالی جا سکے گی۔ یہ پی ڈی ایم جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قائم ہوا ہے، اس کے قیام کے اندر بہت چیزیں مضمر ہیں، اور یہ اب دنوں اور ہفتوں کی بات ہے۔ ملک میں تبدیلی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ یہ کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، میرا نہ سوچیں میں عام آدمی ہوں، آپ کا نہ سوچیں آپ عام آدمی ہیں، ساری عوام کا نہ سوچیں، لیکن یہ پاکستان ہوگا تو پیچھے والے بھی کھائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں گے ان کے جو پیچھے ہیں، اور یہ پاکستان ہوگا تو یہ حکومتیں بھی چلیں گی نا، اور سیاستیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس جگہ پاکستان کو لے آئے ہیں، اب یہ دیکھیں نا نیلم ویلی میں جی، اس نے آ کے آپ کے مار دیے، 5 بندے مار دیے، گاؤں سارا جلا دیا، جل گیا، ٹھیک ہے، ایک کیپٹن ہے اس میں، باقی سویلین ہیں، تو کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں میرے بھائی؟ لہٰذا یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں متحد رہیں گی، اور ان کی جو یہ جدوجہد ہے یہ بہت جلد نتیجہ خیز ثابت ہونے والی ہے۔ نادین، کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی اس طرح کے اتحاد ہوں، ان کی کامیابی کی ضمانت اسی وقت ہوتی ہے کہ اس میں سے لالچ، غرض اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نہ ہوں، اور اگر یہ متحد رہیں تو اس ملک کے لیے اور حکومتی اراکین کو بھی چاہیے کہ وہ اس ملک کے حوالے سے، اس ملک کے لوگوں کے حوالے سے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہمیں نقصان در نقصان کی طرف لے جا رہی ہیں، ان کی تلافی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ یہاں تک اتنا ہی۔ خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔